کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ انسان کی چاہت کے، طبیعت کے، حیثیت کے، معمول کے خلاف آتے ہیں، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم حکم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے، حکم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ آزمائش نہ کافروں کی ہوگی نہ منافقین کی ہوگی، اس لیے کہ وہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش ہوگی عبادت کرنے والوں کی، دعوت دینے والوں کی، اطاعت کرنے والوں کی۔ آزمائش اطاعت کرنے والوں کی ہوتی ہے، آزمائش اطاعت کرنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے، نافرمانوں کی نافرمانوں کا امتحان نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو نافرمان ہیں وہ تو تعلیم میں اور یعنی اطاعت کے میدان میں آئے نہیں، ان کا کیا امتحان؟ امتحان ہوتا ہے اطاعت کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں حکم لاتے ہیں پہلے حیثیت کے خلاف۔ دیکھو میری بات توجہ سننا، یہ کام بہت اونچا کام ہے، یہ کام بہت اونچا کام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، اونچا کام ہے، کہ اس کام میں جو امتحان آئے گا اور اس کام میں جو ابتلا آئے گی وہ ابتلا بھی سخت آئے گی، کیونکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہماری طرف آئے گا، جو شخص ہماری طرف آئے گا اس پر حالات اور مصائب اس پانی کے سیل سے زیادہ قوت سے آئیں گے جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ نے دیکھے پانی کے جھرنے؟ پانی کے جھرنے ہوتے ہیں، اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے تیزی سے نیچے، اور چٹانوں کو سرکا دیتا ہے، چٹانوں کو سرکا دیتا ہے، اتنی قوت سے پانی آتا ہے اوپر سے، اس کے آڑ میں کوئی آ نہیں سکتا۔ تو یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہمارے اس کام میں ہماری طرف آئے گا اس کی طرف بیماریاں، حالات، پریشانیاں، ابتلاءات اس سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف قوت سے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کے کرنے والوں پر امتحانات آئیں گے، لیکن شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شکایت نہیں کر سکتے، کہ شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے خوش نہیں ہیں۔ جو آدمی جس راستے سے خوش ہوتا ہے اس راستے کی تکلیف پر بھی خوش ہوتا ہے، شکایت نہیں کرتا میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، شکایت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں فقر کا اور تنگی کا راستہ اختیار کیا ہے، ورنہ آپ کو بادشاہت والی نبوت مل رہی تھی۔ آپ کو نبوت کون سی مل رہی تھی؟ بادشاہت والی۔ میں کہ نہیں، مجھے تو چاہیے نبوت فقر و فاقے والی، تاکہ مل جائے کھانے کو تو شکر کروں اور نہ ملے تو گریہ زاری کروں، اللہ سے مانگوں۔ میں تو محتاجگی والی نبوت چاہتا ہوں، فاقے والی۔ تو ایک موقع پر آپ نے بد دعا کی، اس لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کرنی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ بد دعا کریں۔ ستانے والوں کو ہم جانتے ہیں، چاہے ہم ان کو ہدایت دے کر معاف کریں یا ان کو عذاب دے کر جہنم میں ڈالیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ آپ شکایت نہ کریں۔ سنو غور سے، ستانے والے کفار و مشرکین جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بد دعا، اللہ فرمایا کہ نہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ کو اس کا حق نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے، ممکن ہے کہ اللہ کا اس کو ہدایت دے کر آپ کا معاون اور آپ کا مددگار بنا دے۔ سنو تو صحیح، اس عجیب بات ہے۔ آپ آج بد دعا کریں ان کے لیے، ستانے والوں کے لیے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر کل آپ کا مددگار بنانے والے ہیں۔ جی ہاں، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو سفیان کو قتل کرنے لگے تو آپ کی ہدایات یاد آئیں کہ کوئی نیا کام مت کرنا، ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ابو سفیان کو ہدایت دے دی، اللہ نے بڑا کام لیا۔ سنو غور سے بہت جاگ کر، تو آدمی بعض مرتبہ کسی سے
پریشان ہو کر بد دعا کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ جس راستے میں یہ چل رہا ہے اس راستے میں نبیوں کی لائن کی ناگواریاں آئیں گی. اس راستے میں کیا آئیں گی؟ نبیوں کی لائن کی ناگواریاں آئیں گی. اسے نہیں معلوم، وہ چھوڑ دے گا، یہ شکایت کر بیٹھے گا، یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. باتیں کرتے ہیں بادشاہت والی، اور نبی ان کے کون ہیں؟ کہ نبی ان کے وہ ہیں جو نے نبوت لی ہے فقر والی، اور یہ باتیں کرتا ہے بادشاہوں والی. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ شکایت کی اجازت نہیں ہے، شکایت کی اجازت نہیں ہے. ہم حکم لائیں گے اور حالات لائیں گے آپ کی چاہت کے خلاف، لیکن شکایت کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس کام میں تو شروع سے لے کے آخر تک ابتلاءات ہیں. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حکم لا کر. تو سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا ہوا. کتنی عبادت کی، کتنے برسوں ہزاروں برس عبادت کی. ہم دیکھیں گے کہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کی اطاعت سے تمہارے اندر ہمارے حکم پر اپنی چاہت کا قربان کرنا کتنا ہوا. اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ تو اطاعت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. سنو میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. بہت عبادت کس لیے ہے؟ اطاعت میں کمال پیدا کرنے کے لیے. عبادت ذریعہ ہے اطاعت میں کمال پیدا کرنے کے لیے. کہ عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہیں. جس طرح آدمی کھانا کھاتا ہے جو جسمانی قوت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کھانا کتنا کھایا، یہ دیکھا جائے گا طاقت کتنی آئی. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ تم بات کو سمجھو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کھانا کتنا کھایا، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اتنے کھانا کھانے سے اندر قوت کتنی آئی. سمجھے بات؟ دوا چڑھائی جائے کسی کے جسم میں تو دوا کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی کہ دوا کتنی چڑھائی، یہ دیکھا جائے گا کہ اتنی دوا سے قوت کتنی آئی. یہ میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر، عبادت، تلاوت، دعوت، نقل و حرکت، 24 گھنٹے کے اعمال، دعائیں، سب اس سارے احکام کا جو اصل مقصد ہے وہ اطاعت پیدا کرنا ہے. وہ اطاعت پیدا کرنا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی تم نماز پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، ہم تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے. میری بات توجہ سننا، بہت کرتے رہو، عمل کرتے رہو، کرتے مر جاؤ. تو اس میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. مشکل کام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے احکام دیں گے تو ان حکموں پر چلنے والوں کا امتحان لیں گے کہ ان میں اطاعت کتنی پیدا ہوئی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے پہلا حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا اللہ کے یہاں قرب، اللہ کے یہاں ان کا قرب. کچھ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ اس کے ارد گرد ہیں، کچھ ہمیشہ سے رکوع میں ہیں، جب سے پیدا کیے گئے ہمیشہ رکوع میں رہیں گے، کچھ ہمیشہ سے سجدے میں ہیں، سجدے میں ہی رہیں گے. جی ہاں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت میں مستقل. تو اللہ نے یہ دیکھا کہ اب تک کی عبادت سے ان میں اطاعت کتنی پیدا ہوئی. ہاں، تو یہ نہیں کہ عبادت کا امتحان لینے کے لیے اتنی عبادت کے بعد ایک عبادت کا اور حکم دے دیں، وہ کر لیں گے وہ بھی. میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی کہ یہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی نمازیں اور پڑھو، یہاں پڑھیں گے. اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا اور زیادہ کرو، جی کریں گے. یہ نہیں، یہ کوئی امتحان نہیں ہے. میری بات توجہ سننا، یہ کوئی امتحان نہیں ہے. امتحان یہ ہے کہ ہم تمہارے پر حکم لائیں گے تمہاری حیثیت کے خلاف دیکھنے کے لیے کہ عبادت سے اطاعت کی استعداد کتنی پیدا ہوئی. تو اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں. ہاں،
یہ حکم بالکل حیثیت کے خلاف تھا. یہ نئے ہیں ہم پرانے ہیں، یہ گھٹیا ہے ہم بڑھیا ہیں، یہ ادنا ہے ہم اعلیٰ ہیں. جی ہاں، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ اللہ حکم لائے حیثیت کے خلاف. تو یہ حکم آیا تو سب نے سجدہ کر لیا کہ اللہ کا حکم ہے، بس ہم کچھ نہیں جانتے. اگر اب تک ہم نے عبادت کی ہے تو اللہ کے حکم کا پورا کرنا یہ عبادت کا مقصد ہے. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. آپ اور کوئی کام بتائیں، آپ کو سجدہ کرنا ہو، میں اب تک کے سجدے زیادہ کر لوں گا، لیکن آپ انہیں سجدہ کرائیں مجھ سے، یہ میری حیثیت کے خلاف ہے. کہ حیثیت عمل کی نہیں ہے، حیثیت آدم کی نہیں ہے، حیثیت تو امر کی ہے اللہ کی، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ حکم یہ لائے کہ ان کا امتحان ہوگا، دیکھیں کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے. تو ابلیس وہ ناکام ہو گیا. ابا واستکبرا، کہ انکار کیا، کس لیے؟ کہ انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے، اور پھر وہاں سے نکال لیا گیا. اور یہ بھی اصولی بات ہے کہ جو کہیں سے نکالا جاتا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، وہ دوسروں کو نکالنے کی پوری کوشش کرے گا، اس کی قوت اس پر لگے گی. اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. جی ہاں، اسے اندازہ ہو گیا کہ ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جنت میں رہے میں جنت سے باہر رہوں؟ جی ہاں، تو ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو ہماری بات مانو، اگر تم چاہتے ہو آزادی اور چاہتے ہو ہمیشہ رہنا جنت میں تو پھر اس درخت میں سے کھا لو. جو کہیں چوکنا رہو، جب تمہیں کوئی ایسا آدمی مشورہ دے جو کسی خیر سے محروم ہو گیا، جی ہاں، تو اس کے مشورے کے وقت یاد کرنا کہ آدم علیہ السلام کو کیا مشورہ دیا تھا شیطان نے. سیدھی بات ہے کہ نہیں، ہم حکم کے پابند ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ حکم کیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ حکم کون دے رہا ہے. ہم کیا جانتے ہیں؟ حکم کون دے رہا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا کبھی حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، اور کبھی حکم آئے گا اندر کی چاہت طبیعت کے خلاف.